أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. جیسا کہ آپ نے آج کا موضوع سنا اور وہ ہے صبح شام کے ذکر و اذکار، ان کی فضیلت و اہمیت کیا ہے اور ان کا معنی و مفہوم کیا ہے. کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ الحمدللہ جن کو اللہ نے توفیق عطا کی وہ صبح شام کے ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو لازماً ہمیں اس کی فضیلت و اہمیت پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم بغیر ناغہ کے پابندی کے ساتھ یہ کام کر سکیں. اور دوسرے نمبر پر ہمیں اس چیز کی معنی اور مفہوم بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ جن ذکر و اذکار کو ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں ہمارے دل سے یہ آواز نکلے اللہ رب العزت کا ذکر ہے کہ ذکر و اذکار کرنے کا وقت کیا ہے، اس کے بعد ذکر و اذکار کرنے کے ہماری زندگی میں فوائد کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آئیں گے ہم ذکر و اذکار کی فضیلت اور اہمیت، معنی اور مفہوم کی طرف. جی تو اگر ہم دیکھیں صبح شام کے جو ذکر و اذکار کا وقت ہے، ابن قیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں گفتگو کی اور انہوں نے فرمایا کہ جو صبح کے ذکر و اذکار کا وقت ہے ہوا ما بین الصبح و طلوع الشمس، فجر کی نماز سے لے کر سورج کے نکلنے تک، فجر کی نماز سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، یہ جو درمیان کا وقت ہے یہ ہے صبح کے ذکر و اذکار کرنے کا وقت. شام کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک، عصر اور مغرب کے مابین جو وقت ہے یہ ہے شام کے ذکر و اذکار کا وقت. اور ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا اللہ رب العزت کے اس فرمان سے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح بیان کرو. کیسے اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے؟ صبح بھی بیان کرنی ہے اور شام کو بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو صبح شام کے ذکر و اذکار کا وقت ہے، صبح کے ذکر و اذکار فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کیے جا سکتے ہیں، اور شام کے ذکر و اذکار عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے ان اوقات کے درمیان میں کیے جا سکتے ہیں. مزید ایک آیت کریمہ اللہ رب العزت کا جو یہ فرمان ہے کہ فصبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں پر استغفار کیجئے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کو بیان کیجئے، بالعشی والابکار، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی. اب دیکھیں اس آیت کریمہ کی اگر ہم تفسیر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے فالبکرۃ اول النہار، بکرہ کا کیا مطلب ہے؟ اول النہار، جو دن کا پہلا وقت ہے یعنی فجر کے بعد والا. والعشی، اور عشی کون سا وقت ہے؟ وہ آخر ہو، دن کا جو آخری وقت ہے وہ العشی کہلاتا ہے. تو یہ صبح شام کا ذکر و اذکار کے وقت کے حوالے سے ہو گیا. اسی طرح سورۃ قاف کی آیت نمبر 39، فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر سے کام لیجئے جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے. کیسے؟ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب ہونے سے پہلے. تو ہم نے 3 آیات کریمہ اس چیز کے استدلال میں بیان کی کہ جو ذکر و اذکار کا وقت ہے، صبح کے ذکر و اذکار کا وقت فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، اور جو شام کے ذکر و اذکار کا وقت ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے. اب ہم آتے ہیں ذکر و اذکار کرنے کے ہماری زندگیوں میں کیا فوائد ہیں. وقت کی کمی کی وجہ سے آیات اور احادیث کو ذکر نہیں کیا گیا، صرف شارٹ کٹ ان فوائد کو ذکر کر دیا گیا کہ اگر ہم ذکر و اذکار پر ہمیشگی اختیار کریں گے تو مجھے اور آپ کو، ہم مسلمانوں کو کیا فوائد حاصل ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ کی رضا کا حصول، ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. دوسرا فائدہ، جس جگہ انسان رہ رہا ہے وہاں اسے اللہ کی حفاظت کا مل جانا. انسان جس جگہ پر رہ رہا ہے اس جگہ پر اسے اللہ کی حفاظت کا مل جانا، یہ ذکر و اذکار کا دوسرا بہت بڑا فائدہ ہے. تیسرا فائدہ، اللہ کے ساتھ تعلق مزید مضبوط ہو جاتا ہے. چوتھا فائدہ، اللہ اپنے بندے کا ذکر اپنے معزز فرشتوں میں کرتا ہے. اللہ رب العزت اس بندے کا ذکر اپنے معزز فرشتوں کے اندر جا کر کرتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی باقاعدہ حدیث کریمہ
موجود ہے۔ اگلا کیا فائدہ ہے کہ گناہوں اور خطاؤں سے انسان پاک ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی پریشانیاں اور غموں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، یہ بھی ذکر و اذکار کا فائدہ ہے۔ دیکھیے آج کون انسان ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کسی کو معاشی پریشانی، کسی کو اہل و عیال میں کوئی پریشانی، کسی کو رشتہ داروں کی طرف سے، محلے ہمسایوں کی طرف سے، کتنی پریشانیوں میں انسان گرے ہوئے ہیں۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ ان غموں اور پریشانیوں میں ایک پناہ گاہ، ایک قلعے کے اندر محفوظ ہو سکے، تو وہ ذکر و اذکار پر، صبح شام کے ذکر و اذکار پر ہمیشگی کرے۔ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ دل مطمئن ہوتا ہے اور روح کو سکون ملتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ کہ شیطان سے بندے کی حفاظت ہوتی ہے، جاتا ہے اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کہ انسان حسد سے، جادو سے، جادو سے، نظر بد سے اور ہر طرح کے شر سے انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ جی اگر ہم آگے چلیں، یہاں پر دیکھیے ذکر و اذکار کے ہم نے کئی ایک فوائد بیان کیے، غالباً ہم نے یہاں پر 8 کے قریب فوائد بیان کیے صبح شام کے ذکر و اذکار اور ان پر ہمیشگی کرنے کے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ہم اس میں سے ایک فائدہ حدیث کی روشنی میں پڑھتے ہیں، صرف ایک فائدہ حدیث کی روشنی میں ذکر کیا گیا، اور میں نے بتایا جتنے بھی فوائد ہیں ان کے یہ فوائد کسی نہ کسی قرآن مجید کی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مستنبط کیے گئے ہیں۔ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے لکھی ہے، جامع ترمذی کی روایت حضرت الحارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کا ذکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی، فرمایا فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، خرج العدو فی اثرہ سراعا، دشمن اس کے پیچھے بڑی تیزی سے نکلا، اس کے قدموں پر چلتا چلتا دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کسی انسان کے پیچھے جب دشمن لگا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، حتی اذا اتی علی حصن حصین، یہاں تک کہ وہ ایک قلعے کے اندر آ گیا، ایک قلعے کے پاس آ گیا۔ اب جب قلعے کے پاس آیا، فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، اس نے اپنے دشمنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، چھپا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ، یہی مثال بندے کی ہے کہ وہ شیطان سے ایک ہی حل ہے بچنے کا، اور وہ کیا ہے، إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کے ذکر کے ذریعے وہ شیطان سے بچ سکتا ہے، اپنے دشمن سے بچ سکتا ہے۔ دیکھیے عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ اپنے دشمن سے بچنا چاہتے تھے تو اپنے آپ کو ایک قلعے کے اندر بند کر لیتے تھے۔ آپ کے علم میں ہے یہود کے بھی قلعے مدینہ کے اندر، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ کے قلعے موجود تھے، وہ کئی دن، بعض اوقات مہینوں ان قلعوں، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی مثال بیان فرمائی کہ ایک بندے کے پیچھے دشمن لگے ہیں اور وہ قلعے کے اندر چلا گیا، بس اب اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، قلعے کے اندر اس کی برادری، اس کے اپنے لوگ ہوں گے، اسے حفاظت مل گئی۔ یہ مثال ہے اس بندے کی جو ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ شیطان سے ایسے محفوظ ہو جاتا ہے جیسے وہ بندہ اپنے دشمنوں سے قلعے کے اندر جا کر محفوظ ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیجئے فائدہ ہے جو کہ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب ہم آتے ہیں ذکر و اذکار کی اہمیت و فضیلت کی طرف، اور یاد رکھیے حدیث، جتنی بھی حدیث آنے والی سلائیڈز کے اندر آ رہی ہیں، اس میں ہم دو چیزیں جمع کرتے جائیں گے۔ پہلی چیز ذکر و اذکار کی اہمیت و فضیلت، اور دوسری چیز معنی اور مفہوم۔
یعنی ہم ساتھ ساتھ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے. آپ کے سامنے جو ذکر و اذکار ہے، جو ذکر ہے آپ کے سامنے، وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان راوی ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، من قال، جس نے کہا، کیا کہا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے. من قال، جس نے کہا، ثلاث مرات، تین مرتبہ جس نے کہا، لم تصبہ فجأة بلاء، اس کو اچانک کوئی آزمائش یا مصیبت نہیں پہنچ سکتی، حتی یصبح، یہاں تک کہ وہ صبح کر لے. رات کے وقت، شام کے وقت اگر یہ کہا، صبح تک اس کو کوئی جو اچانک آزمائش پہنچتی ہے، اس بندے پر یہ آزمائش نہیں آ سکتی. اللہ اکبر. ومن قالها حين يصبح 3 مرات، اور جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کہا، لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي، شام ہو جائے گی، اس کو کوئی اچانک پریشانی یا مصیبت نہیں پہنچ سکتی. اللہ اکبر. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے. شام کے وقت کہا، صبح تک اسے کوئی اچانک آزمائش نہیں پہنچے گی. صبح کے وقت کہا، شام تک اسے کوئی اچانک آزمائش نہیں پہنچے گی. ذکر کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جی آگے چلیے، ایک اور ذکر کی طرف بڑھتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد مسلم، کوئی بھی مسلمان بندہ نہیں ہے، یقول، جو یہ کہتا ہے، حین یصبح، جب وہ صبح کرتا ہے، وحین یمسی، اور جب وہ شام کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ 3 مرات، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. دیکھیں جو پہلے والا ذکر تھا وہ بھی 3 مرتبہ، اور یہ والا ذکر بھی 3 مرتبہ. جی اچھا، وہ یہ ذکر کرتا ہے، پہلے فضیلت سن لیجئے، الا کان حقا علی اللہ، اللہ رب العزت پر یہ حق ہے، ان یرضیہ یوم القیامہ، کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے کو راضی کرے. جس بندے نے 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شامی ذکر و اذکار کو کہا. کیا ذکر و اذکار؟ سنیے. وہ بندہ کہتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ترجمہ، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، میں اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر میں راضی ہوں. یعنی 3 چیزوں پر رضامندی ہے. رب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر، شفا دینے والا، موت دینے والا، پریشانی سے نکالنے والا، پیدا کرنے والا، ملکیت رکھنے والا، تدبیر، کائنات کے نظام کو چلانے والا. یہ تمام معانی اور مفہوم کو ایک لفظ میں جمع کیا جائے تو وہ لفظ ہے رب. آپ اللہ کے رب ماننے پر راضی ہوگے. کیا مطلب؟ یعنی میرے دل میں اللہ کے بارے میں کوئی شک و شبہ، کوئی شکایت، کوئی نقص، کمی وہ نہیں آئے. شانی آزمائی میرے دل کے اندر ایسا نہیں آئے گا، کیونکہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا. اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، وہ عدل کرنے والا ہے. یہ پریشانی شاید میرے اعمال کی وجہ سے ہو یا مجھے اللہ کی طرف لوٹانے کے لیے ہو. میں اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا. میرے دل میں اسلام کی ایسی محبت ہے جیسی کسی دوسری دین کی ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری حدیث کے مطابق اسلام سے واپس پلٹنے کو میں اتنا ناپسند کرتا ہوں جیسے آگ کے اندر جانے کو ناپسند کرتا ہوں. اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا. وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور دوسری حدیث کے مطابق نبی و رسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد کسی کی نبوت اور رسالت کا انتظار نہیں ہے. آپ خاتم النبیین تھے. آپ کی بات سے بڑھ کر میرے نزدیک کسی کی بات نہیں ہو سکتی، نہ کسی امام کی، نہ کسی اپنے بڑے کی، نہ برادری کی، نہ کسی دیندار شخص. سب سے جو مقدم ہے میرے نزدیک وہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کیونکہ میں نے آپ کو نبی اور رسول مانا اور میں اس پر راضی ہو گیا۔ جی اب دیکھیں، جس میں 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے تو فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس بندے کو راضی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے۔ آگے چلیے، امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال، جس نے کہا، کیا کہا جی؟ یہ ذکر جو آ رہا ہے، پہلے اس کی فضیلت سن لیجیے، فی یوم مئۃ مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ، جس نے یہ ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس نے یہ ذکر دن میں 100 مرتبہ کہا، کیا ہوگا؟ کانت 10 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، وَكُتِبَ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، وَمُحِيَّتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، اس کے لیے 100 گناہ دوڑ دیے جائیں گے، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، اس دن اسے شیطان سے حفاظت مل جاتی ہے، گویا کہ وہ قلعے کے اندر بند ہو گیا یہاں تک کہ وہ شام کرے۔ وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ، اس شخص سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل فضیلت والا ہو ہی نہیں سکتا، الا رجل عمل اکثر من، سوائے اس آدمی کے جو اس سے بھی زیادہ اس ذکر و اذکار کو کرتا ہے۔ تو دیکھیں ذکر و اذکار کیا ہے جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے دن کے اندر، ایک مرتبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ یہ الفاظ دیکھیں، ان کی گہرائی دیکھیے، ان الفاظ میں 3 مرتبہ اللہ کی وحدانیت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، حقیقی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، دوسری مرتبہ، تیسری لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ صرف وہ معبود ہے بلکہ لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہی بھی اسی کی ہے، تعریف بھی اسی کی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قدرت بھی وہی رکھتا ہے۔ کتنی عظیم دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس پر ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آگے چلیے، سنن نسائی کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، فرمایا کہ ما یمنعکی ان تسمعی ما اوصیک بہ، اے عائشہ، اے فاطمہ، تمہیں کس نے منع کیا ہے کہ جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں تم اس کو سنو؟ ان تقولی اذا اصبحت و اذا امسیت، نصیحت کیا ہے کہ تم نے یہ الفاظ کہنے ہیں جب تم صبح کرو اور جب تم شام کرو۔ کیا الفاظ؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یا حی یا قیوم، اللہ رب العزت کی 2 صفات، الحی القیوم، برحمتک استغیث، اے اللہ تیری رحمت کے ساتھ میں مدد طلب کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے سارے کی سارے معاملے کی اصلاح فرما دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے، ایک انسان پلک جھپکتے کتنا ٹائم لگتا ہے، سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں کتنا حصہ، اے اللہ اتنے وقت کے لیے بھی مجھے میری جان کے سپرد نہ کرنا، اے اللہ میری حفاظت تو اپنے ذمے لے، اے اللہ میری حفاظت تو فرمانا، اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے کاموں کی، سارے معاملات کی تو اصلاح فرما دے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، کچھ ہے اللہ تیری طرف سے ہے، تجھی سے دعا کرتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میرے سارے معاملے کی اصلاح فرما دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پل بھر کے لیے بھی مجھے میری جان کے سپرد نہ کرنا۔ بڑی عظیم ذکر و اذکار ہے، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا کرے۔ جی آگے چلیے، سنن ابی داؤد کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع هذه الدعوات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دعاؤں کو نہیں چھوڑتے تھے، کب؟
حین یمسی جب وہ شام کرتے تھے، وحین یصبح اور جب وہ صبح کرتے تھے. کن دعاؤں کو؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اے اللہ 4 چیزوں میں تجھ سے معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. 4 چیزوں میں، فی دینی اپنے دین میں، ودنیای اپنی دنیا میں، واہلی اپنے گھر والوں میں، اپنی فیملی میں، اپنے اہل و عیال میں، ومالی اور اے اللہ میرے مال میں. ان 4 چیزوں میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں اور معافی کا سوال کرتا ہوں. پھر اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالنا اور مجھ سے روب کو دور کرنا. اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میرے سامنے سے بھی میری حفاظت کرنا، ومن خلفی میرے پیچھے سے بھی میری حفاظت کرنا، وعن یمینی اے اللہ میری دائیں طرف سے بھی میری حفاظت کرنا، وعن شمالی اے اللہ میرے بائیں طرف سے بھی میری حفاظت کرنا، ومن فوقی اے اللہ میرے اوپر سے بھی میری حفاظت کرنا، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے میرے نیچے سے کوئی نقصان پہنچایا جائے یا میرے ساتھ کچھ برا کیا جائے یا گمراہ کیا جائے. اللہ اکبر، کتنا عظیم. اور دیکھیں اس ذکر و اذکار کے بارے میں کون فرما رہا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نوجوان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو نہیں چھوڑا کرتے تھے. لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع هذه الدعوات، ان دعاؤں کو کرنا نہیں چھوڑتے تھے. کب؟ حین یمسی جب شام کرتے، وحین یصبح اور جب صبح کرتے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جی تھرڈ لاسٹ آج کی ہماری جو حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لقیت من عقرب لدغتنی البارحہ، اے اللہ کے رسول مجھے کل رات جو رات گزری ہے اس میں ایک بچھو نے کاٹ لیا تھا. قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما لو قلت حین امسیت، تم نے شام کے وقت کیا یہ الفاظ نہیں کہے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر تم یہ الفاظ کہتے لم تضرک تو تجھے کوئی چیز نقصان نہ پہنچاتی، تجھے یہ بچھو نقصان ہی نہ پہنچا سکتا اگر تو یہ الفاظ کہتے تھا. کیا الفاظ؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ رب العزت کے کلمات جو مکمل ہیں ان کے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے؟ ان کلمات کے ساتھ جو تام ہے، مکمل ہے. کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. اور اس کائنات کے اندر کیا کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کی پیدا کردہ نہ ہو؟ تو مطلب کائنات کی ہر چیز کے شر سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. مخلوق کا شر، جنوں کا شر، انسانوں کا شر، جانوروں کا شر، موذی جانوروں کا شر، حشرات کا شر، ہر طرح کے شر سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت. جی امام آگے چلیے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا. عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امسا قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کرتے تو یہ الفاظ کہتے، کیا؟ امسینا وامسى الملک للہ، اور جب صبح کرتے تو کیا کہتے؟ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. رب اسألک خیر ما فی ہذہ اللیلہ، پہلے ذکر کا ترجمہ آپ نے سن لیا، آگے سنیے. رب اسألک، اے میرے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیر ما فی ہذہ اللیلہ، آج کی رات کی خیر کا سوال کرتا ہوں، وخیر ما بعدہا، اور اس رات کے بعد جو آنے والی راتیں ہیں ان کے اندر بھی خیر کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، آج کی رات میں جو بھی شر ہے اے اللہ میں اس شر کے مقابلے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اور آج کی رات کے بعد بھی جو آنے والے دن اور راتیں ہیں ان کے اندر بھی کوئی شر مجھے پہنچے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ربی اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، اے اللہ میں جو کسل ہوتی ہے یعنی کہ جو سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے،
اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، وسوء الکبر، بڑھاپے کی جو برائی ہوتی ہے اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، ربی اعوذ بک من عذاب فی النار، اے اللہ آگ کے عذاب سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، وعذاب فی القبر، اور اے اللہ قبر کے عذاب سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جی ہمارا جو آج کا آخری ذکر ہے جس کو منتخب کیا گیا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کب؟ اذا اصبح، جب صبح کرتے، کیا فرماتے؟ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا، اے اللہ تیرے ہی ساتھ، تیری ہی مدد کے ساتھ ہم نے صبح کی، تیری ہی مدد کے ساتھ ہم نے شام کی تھی، و بک نحیا و بک نموت، تجھی سے ہم زندہ ہیں اور تیری ہی طرف سے اللہ موت آنی ہے، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، اور اے اللہ تیری ہی طرف اٹھ کر جانا ہے، موت آنے کے بعد جب قیامت کے دن اٹھنا ہے تو تیری ہی طرف جانا ہے۔ اور جب شام کرتے یعنی جب صبح کرتے تو کیا الفاظ کہتے؟ اصبحنا، اللہم بک اصبحنا، شام کرتے تو اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ تو یہ آج کے چند ذکر و اذکار تھے، مکمل ذکر و اذکار کو ہم نے شمار نہیں کیا، آپ کے علم میں ہے صبح شام کے ذکر و اذکار میں آخری جو تینوں کل ہیں، سورۃ الاخلاص بھی ہے، سورۃ الفلق بھی ہے، سورۃ الناس بھی ہے، ہم نے ان تمام ذکر و اذکار کو شامل نہیں کیا وقت کی تنگی کی وجہ سے، لیکن ہم نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کے دل کے اندر ان ذکر و اذکار کا کچھ شوق اور ان کی کچھ رغبت ڈال دی جائے۔ ان فضائل کو جب انسان سنتا ہے اس کی فطرت ہے کہ اس کے لیے یہ اعمال کرنا مزید آسان ہو جاتے ہیں، وہ ان کے اندر مزید رغبت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ تو اس وجہ سے آپ سب سے گزارش ہے کہ ذکر و اذکار کی ایک چھوٹی کتاب پاکٹ سائز بھی جو ملتی ہے جس کا نام حصن المسلم ہے، آپ کے پاس اگر وہ ہو تو اس کے اندر صبح شام کی یہ مکمل ذکر و اذکار لکھے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کے ہاتھوں کے نیچے موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، آپ صرف اگر ایک مرتبہ اذکار الصباح اذکار المساء کریں تو آپ کے پاس بیسیوں کی تعداد میں چارٹ ایسے آ جائیں گے جن میں صبح شام کی یہ سارے ذکر و اذکار لکھے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے کہ کون سا ذکر کتنی مرتبہ کرنا ہے اور کون سا ذکر کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ اس پر ہمیشہ اختیار کیجئے۔ اور دیکھیں ذکر و اذکار کا ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان نے اگر فجر کے بعد ذکر و اذکار کرنے ہیں، اس پر ہمیشہ کرنی ہے، تو اس کی فجر کی نماز بھی نہیں فوت ہوگی۔ فجر پڑے گا، فکر ہوگی کہ فجر کے بعد ذکر و اذکار بھی کرنے ہیں، بالکل حشاش بشاش رہے گا، پورا دن چست رہے گا۔ اور جب اسے یہ فکر ہوگی کہ اس نے عصر کے بعد ذکر و اذکار کرنے ہیں، نہ اس کی عصر رہے گی نہ اس کی مغرب رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس سے ہی معنوں کے اندر ہمیں فرائض اور نوافل پر ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ جو کچھ کہا گیا آپ نے جو سنا، اس پر سب سے پہلے مجھے، میرے اہل و عیال کو اور آپ بالله اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔